Ibrahim Mufti Siraj Sahib, mashallah, he was born in India and he studied in the famous institute Jamia Hussainiya Randeer in Gujarat. And after his studies, he moved to South Africa, and over there he served the community for 10 to 11 years. And mashallah, he was the Imam over there in South Africa in Durban. And also he was teaching the books of Hadith and Tafsir and Fiqh. Then he moved to the UK, and after concluding that in 2005, Mufti has been serving the community of Bradford, and he is the Imam at Masjid Quba in Bradford. And Mufti also teaches in the famous institute in Bradford, JKN, Jamia Khatam al-Nabiyyin, that is run by Mufti Saiful Islam. So Mufti mashallah teaches over there, he teaches the books of Hadith and Tafsir. Without further ado, I request Mufti to come forward, inshallah. And the ulama who are present over there. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومرشدنا ومهدينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل طاعته وعلماء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وروى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام علماء کرام اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، I was told to talk to you in Urdu. MashaAllah, there are so many youngsters going to look at my face, but inshallah this is a Urdu speech for our elderly people, inshallah. And your inshallah, your food, spiritual food, inshallah, is coming next to me, inshallah. Maulana Fiqh Sahib, our Barakat, and I will speak to you in English, inshallah. ٹھیک ہے نا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا ہاشم صاحب نے ایک بات شروع کی تھی سمجھنے جیسی کہ مکتب بہت زیادہ امپورٹنس ہے. مکتب بہت زیادہ امپورٹنس ہے اور اس پر انہوں نے مثال دی ہے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ. مالٹا کی جیل میں 2 سال ان کو رکھا گیا اور اس وقت انہوں نے وہاں بیٹھ کر ترجمہ قرآن لکھا. ان کے سامنے اور کوئی کتاب نہیں تھی. وہ شیخ الہند نہیں تھے، شیخ العرب والعجم تھے. شیخ العرب والعجم تھے. مالٹا کی جیل میں بیٹھ کر انہوں نے ترجمہ قرآن لکھا ہے اور ان کے شاگرد ہمارے سروں کے تاج حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ. فرمایا میرے استاد جب جیل میں جاتے ہیں تو شاگرد بھی استاد کے ساتھ جائے گا. اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ خود فرماتے حضرت کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ رات کو ایک مرتبہ سپرنٹنڈنٹ نے، جیلر کا جو بڑا ہوتا ہے، اس نے ناگ چھوڑا تھا کہ بس اسی اس کو
बाइट कर ले या खत्म ही कर दे हजरत को, अल्लाह अकबर। लेकिन जब तहज्जुद में उठे तो हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, हजरत ये कितना बड़ा नाग इन्होंने रखा है यहाँ, ये तो खा जाएगा। हजरत ने फरमाया, हम वुजू करते हैं और तहज्जुद पढ़ते, हम अपना काम करें वो अपना काम करेगा, हम अपना काम करें वो अपना काम करेगा। मलफूजात में लिखा है कि हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने तहज्जुद की नमाज पूरी करके अपना जिक्र शुरू किया, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो जैसे ही इल्लल्लाह बोलते थे वो नाग भी अपना सर नीचे मारता था। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मदनी हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कभी विंटर होता था, पानी बहुत ठंडा होता था, मैं पूरी रात जागता था और पानी को अपने बदन से लगाता था ताकि वार्म हो जाए, थोड़ा सा गर्म हो जाए और मेरे उस्ताद मोहतरम को वुजू करने में आसानी हो। उस्ताद और शागिर्द ने जब अपनी जेल का अपना पूरा कर लिया, जब हिंदुस्तान तशरीफ लाते हैं तो सबसे पहले उलमा के मजमे में हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं जेल से 2 सबक लेकर आया हूं। मेरी 2 साल जेल में मैंने 2 सबक लिए हैं और हकीकत है, बहुत जरूरी है ये बात। उसमें सबसे पहला सबक ये है, हजरत मौलाना हाशिम साहब ने आपको सुनाया कि हर गांव में, हर जगह जगह, बल्कि हर मोहल्ले में एक मकातिब खोला जाए, मकतब खोला जाए, ताकि बच्चे कुरान और ईमान की बातों से महरूम न रहे। मैंने और आपने बचपन में मकतब में जो कुरान करीम नाजरा पढ़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हम कुरान को पढ़ सकते हैं अंदर देखकर। मैंने और आपने बचपन में अपने उस्ताद के पास ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल पढ़ा था। पहला कलमा, दूसरा कलमा, तीसरा कलमा, चौथा कलमा हमने याद किया था, आज तक हमें वो याद है। हमने मकतब में नमाज सीखी थी अपने उस्ताद के पास, वो नमाज आज तक हमें याद है। हमने अपने उस्ताद के पास अत्तहियातु लिल्लाही, दुरूद इब्राहिम और दुआ और जनाजे की नमाज और जनाजे की दुआ सीखी थी, आज तक हमें याद है। मालूम होता है मकतब की तालीम इतनी जरूरी बकौल हजरत मौलाना शेख जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह सहरानपुरी सुम्मल मुहाजिर मदनी फरमाते हैं, मेरा बस चलता तो मैं अहसनुल कवाइद पढ़ाता, ये मेरे लिए बुखारी से बेहतर होता। क्यों? इसलिए कि अहसनुल कवाइद पढ़ने वाले सारे तलबा होते हैं, बुखारी में तो कुछ लोग होते हैं, सारे तो आलिम नहीं बनते। आप लोग सारे आलिम तो नहीं बने हैं, लेकिन मकतब में सारे गए हैं, तो मेरे शागिर्द एक नहीं हजारों होते हैं। एक मर्तबा मेरा जाना हुआ और आमतौर पर हम तरावी सुनाने के लिए दूर दूर तक जाते थे। मैं 89 की बात कर रहा हूँ, 90 बरादत 92 में हुई, उससे पहले तालिब इल्म का जमाना है। हम तरावी सुनाने के लिए बेंगलोर बेनहंगल की तरफ जाते थे। 27वीं रात में कुरान खत्म करके अतराफ के गांव का हम जायजा लेते थे, व्हाट्स हैपनिंग एट द नियर बाय ऑल द विलेजेस। एक विलेज में मेरा जाना हुआ, वल्लाह 89 की बात करता हूँ, कब्रिस्तान में मुझे गांव वाले ले गए कि चला वहां फुला एक आदमी का इंतकाल हुआ, दुआ के लिए। मैंने कहा चलते हैं। जब कब्रिस्तान पहुंचे तो देखा कि बहुत सारी कब्र पर ग्रीन झंडियां लगी हुई है और बहुत सारी कब्र पर लाल झंडियां लगी हुई है। मैंने पूछा ये क्या है, ये कोई डिफरेंट कौम यहाँ दफन की है लाल झंडी वाली? फरमाया नहीं, ये 300 से ज्यादा जिनकी कब्र पर लाल झंडियां हैं उनको दफन किया गया बगैर जनाजे की नमाज के, इसलिए कि जनाजे की नमाज पढ़ने वाला कोई नहीं मिला। और एक जगह हमने जनाजे की नमाज शुरू की तो हमने कहा भाई नमाज से पहले उनका जो गार्जियन वली या बेटा या भाई हो उनसे पूछ लेते हैं कि नमाज पढ़ा दे। तो बड़े बेटे ने पीछे खड़ा है, नमाज में सब में नहीं पीछे खड़ा है, उसने बताया आप नमाज पढ़ लो मेरे बाप की। मैंने कहा आप भी शरीक हो जाओ, आप दूर क्यों खड़े हैं? फरमाया मुझे जनाजा की नमाज पढ़ते नहीं आता। कितना इंपॉर्टेंस है मकातिब
اللہ جزائے خیر کہ ہمارے مولانا عبداللہ صاحب اور ان کی ٹیم کو کہ آپ کے یہاں اتنا زبردست کام کر رہے ہیں، اور بھی مکاتب والے، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ وہ کتنے بچے ہیں؟ 5 بچے کہاں ہیں؟ وہ all the students, those who became completed the Quran, they are here. Can you stand up please? Stand up. Those who completed the Quran, mashallah. What's your name, brother? Hamza. Ibrahim, Hafiz Ibrahim, Hafiz Junaid, Hafiz Hamza. ماشاءاللہ ان کا چہرہ دیکھو۔ ہماری اگر آج کل کے جلسے میں، آج کل کے سمجھا تاکہ آپ کو دیکھ، آج اگر کوئی جلسہ رکھا جائے اور اس میں کوئی ایکٹر آ جائے تو ہم لوگ ساتھ میں ویڈیو لیتے ہیں۔ کوئی بڑا ٹیم کا بڑا آدمی یا کوئی کرکٹر آ جائے تو ہم ویڈیو لیتے ہیں جی، اور کوئی بڑا آدمی آ جائے تو ہم بہت خوشی مناتے ہیں، لیکن اس کے پاس سائن بھی کرواتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ، ہماری ملاقات ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں، یہ وہ جگہ جہاں آپ بیٹھے ہیں، جہاں آپ بیٹھے ہیں۔ ما من قوم یجتمعون بذکر اللہ تعالی، ایسے لوگ جو ایک جگہ پر جمع ہو جائیں اللہ کے قرآن کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، خدا پاک کی قسم، حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ وذکرہم اللہ عندہ، فرمایا اس مجلس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ The angels surrounding that gathering، اور آپ کے اوپر اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ہے کہ فرشتے پر بچھاتے ہیں، اللہ کی رحمت ہم پر ڈسینس ہوتی ہے، اور آپ لوگوں کا ذکر فرشتوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ اس سے بڑی ذکر میں کیا کہوں آپ کو؟ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہاں قرآن پڑھا جائے وہ جگہ چمکدار ہو جاتی ہے، اور قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ الائیو معجزہ ہے، زندہ معجزہ ہے، اور انبیاء کرام کے معجزے چاند سے زیادہ چمکدار ہوتے ہیں، چاند سے زیادہ۔ جن بچوں کے سینے میں قرآن کریم ہے وہ جگہ کتنی چمکدار ہوگی، وہ فرشتے کتنے فخر کرتے ہوں گے اس مجلس پر جس میں یہ حفاظ کرام ابھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں تمہیں ایک بات سناؤں، آپ نے سنا ہوگا ہندا کا نام، ہندا کا نام سنا ہوگا۔ ایک تو ہند ابھی حالہ ہے اور ایک ہندا ہے، ابو سفیان کی بھی ہندا۔ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، آپ میری بات کو غور سے سنیے، واللہ قرآن کیا ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ہندا وہ ہے جس نے وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان نہیں تھے ان کو کیا کہا تھا، جاؤ حضرت حمزہ کو شہید کرو اور ان کا کلیجہ اور اس کے آنکھ ناک کان کاٹ کر لے آؤ، وحشی میں تمہیں فری کر دوں گا، یو آر مائی سلیو، آئی ول فری یو if you bring the liver and ears and tongue, the part of the body of Hamza رضی اللہ، آپ لے کر آؤ میرے پاس۔ یہ چپ چاپ احد کے میدان میں چھپ گئے، موقع پا کر کہ سید الشہداء مل جائیں، انہیں میں قتل کر دوں، شہید کر دوں، اور ان کے یہ لیور اور کلیجہ اور ان کی چیز کو میں لے کر چلا جاؤں۔ اور اس نے ایسا ہی کیا، شہید کیا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور لے گیا اور جا کر کے ہندا کو دے دیا۔ ہندا نے ریویج میں حضرت کا کلیجہ چبایا ہے، ریویج میں حضرت کا کلیجہ چبایا۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہندا وہ عورت ہے ان 14 آدمی میں سے جن کے بارے میں آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ ہو، چپ بھی نہ بیٹھو، میرے ساتھ بات بھی کرتے رہو نا، تو مجمع پہ ذرا گرمی حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہو نا، ایک بار کہیں گے کتنا ثواب ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا this is the 14 people، different روایت، یہ جہاں کہیں ملے مکہ مکرمہ میں انہیں قتل کر دینا ہے، جہاں کہیں ہو۔ اس میں ہندا کا بھی نام ہے۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ سوال قائم کرتے ہیں، کوشچنز، کیا بات ہوئی؟ حضرت ہندا
سامنے آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور آ کر کہا میں اسلام لانا چاہتی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اسلام قبول کر لیا. کیا بات ہوئی؟ وہ 14 آدمی تھے جن کو قتل کا چاہے وہ کعبہ کے غلاف میں چھپے ہوئے، کعبہ کے دیوار کے ساتھ چپکے ہوئے ہو، لیکن کیا بات ہوئی؟ اس میں سے ایک یہ اور اکرمہ ابن ابی جہل، ابو جہل کے بیٹے، جب فتح مکہ ہوا نا تو یہ بھاگ گئے تھے اور ان کی بیوی نے ان کو جھٹا، جہاں پر آج سی سائڈ ہے وہاں سے ان کو لے کر آئی. پوری روایت بڑی پڑی ہے. حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اسلام کیوں قبول کیا جبکہ ان کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا؟ آپ سن رہے ہو نا؟ کیوں؟ جواب دیا حضرت نے بہت عجیب. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ایمان بہت اسٹرانگ تھا، ایمان کا نور ان کے بدن میں تھا، ان کے بدن کے ایک ایک خون کے قطرے میں ایمان کا نور تھا، اور اس کلیجے کو، اس لیور کو اس عورت نے چبایا تو اس کا کچھ نہ کچھ حصہ اس عورت کے بدن میں چلا گیا. ابن قیم فرماتے ہیں اللہ نے اتنی بات بھی برداشت نہیں کی، اتنی بھی نہیں کہ جس عورت کے پیٹ میں ذرا سا خون کا قطرہ ایمان والے آدمی کا چلا جائے، ایمان والے آدمی کا نور چلا جائے، اللہ نے اس کو جہنم میں بھیجنا پسند نہیں کیا. اس کے لیے جنت کا فیصلہ کیا کہ ایمان دے دیا، صحابیہ بنائی اور وہ ایور جنت میں چلی گئی. ابن قیم فرماتے ہیں یہ تو انسان ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انسان ہے، اور انسان کے خون کا قطرہ جب گیا تو جہنم حرام ہوئی ہے. اور یہ بچے بیٹھے ہیں جن کے سینے میں انسان نہیں اللہ کا کلام ہے. کس کا کلام ہے بھائی؟ اللہ کا کلام ہے. جن کے سینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور ان کے بدن کو جہنم سے بچا لیتا ہے. حدیث امام بیہقی نے نقل کی ہے جب حافظ قرآن کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ ڈائریکٹلی اس کی قبر سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے میرا ایک بندہ جس کے سینے میں قرآن ہے تیرے اندر آج دفن کیا جائے گا. اس کے باڈی کو ختم نہیں کرنا ہے. تو قبر کہتی ہے میں کیسے اس کے بدن کو ختم کروں جبکہ اس کے سینے میں تیرا قرآن کھڑا ہوا ہے؟ کیسے میں اس کو ختم کروں؟ آج سے کچھ سال پہلے دارالعلوم عقل کنواں کے اندر میں ایک طالب علم کو سنیک نے بائٹ کر لیا. رات کے اندھیرے میں سویا ہوا تھا اور اس کو سنیک اور سانپ نے کاٹ لیا اور وہ بہت سویا ہوا بڑی نیند میں تھا. جب اٹھا تو فوراً جلدی چونکہ پوائزن پورے بدن میں چلا گیا تو پانی خوب پیا. اس کو جلدی لے گئے ہاسپٹل لے جاتے ہوئے راستے میں ان کا انتقال ہو گیا. عربی دوم یا سوم میں تھا طالب علم، حافظ قرآن پڑھنے کا پابند تھا، حافظ قرآن تھا. اس کو دفن کر دیا نماز وغیرہ پڑھ کر. 6 مہینے کے بعد کسی نے اس بچے کے ماں باپ کو کہا کہ تیرے بیٹے کو زہر دیا گیا ہے، وہ سانپ کے کاٹنے سے نہیں مڑا ہے، آپ پولیس میں کمپلین کرو. پولیس کو کمپلین کی گئی. پولیس آئی دارالعلوم کے اندر میں اور اس کی قبر کو کھولا گیا چیک کرنے کے لیے. تو وہ بچہ جس کو جیسا دفن کیا تھا 6 مہینے کے بعد ویسا کے ویسا تھا. کیوں؟ اس کے سینے میں قرآن کریم تھا. اور یاد رکھو جو آدمی قرآن سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. میں بھی حدیث پڑھ رہا تھا فضائل اعمال میں مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب حدیث فرمایا جب بندے کو دفن کیا جاتا ہے اور وہ دنیا میں بہت قرآن کو پڑھتا تھا تو جب اس کو دفن کیا جاتا ہے جب منکر نکیر اس کی قبر میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کا کفن ہل رہا ہے تو منکر نکیر اس سے بات کرتے ہیں ہو آر اے تھرڈ پرسن ہی ہے، مردہ ہے، ہم ہے، تیسرا کون ہے جو کفن کے اندر؟ تو وہ قرآن بولتا ہے میں اس کا قرآن ہوں جو یہ روزانہ تلاوت کرتا تھا. کہ آپ ہٹ جاؤ مجھے سوال کرنا ہے، آپ کو سوال کرنا ہے کر لو. اس نے مجھے نہیں چھوڑا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا.
قرآن کی محبت ہے، قرآن کی محبت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اس کا ایک ترجمہ تو یہ لکھا ہے مفسرین نے، اللہ جسے چاہتا ہے توفیق علم دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے توفیق ہدایت دے دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے توفیق عمل صالح دے دیتا ہے۔ لیکن دوسرا ترجمہ، دوسری تفسیر علامہ آلوسی محمود بغدادی نے خود لکھی ہے، فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء، جو آدمی خود یشاء کی ضمیر کو من کی طرف پہنچاتے ہیں، فرمایا جو چاہتا ہے کہ میں نیک کام کروں، جو چاہتا ہے میں حافظ بنوں، جو چاہتا ہے میرا بچہ حافظ بنے، جو چاہتا ہے میرا بچہ نیک بنے، تو اس کی توفیق اس کے مانگنے پر اللہ کی طرف سے اس کو ہدایت دے دی جاتی ہے۔ ان بچوں کے باپ نے محنت کی کہ میرا بچہ مدرسے میں جا کر حافظ بنے، اللہ نے قبول کر لیا۔ آج آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ایک دلہے کی طرح، یہ دلہے دنیا کے دلہے، قبر کے دلہے، قیامت کے دلہے، یہ معجزہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ما من الانبیاء نبی الا قد اعطی من الآیات ما مثله آمن علیہ البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إليه أرجو أن أكون أكثرهم يوم القيامة تابعا۔ اللہ اکبر، سارے نبیوں کو معجزہ دیا گیا ہے، سارے نبیوں کو معجزہ دیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں کو معجزہ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا، کیسا معجزہ؟ ید بیضا، ایسا ہاتھ نکالتے تھے تو چاند کی طرح، سورج کی طرح چمکتا تھا۔ لکڑی ان کے پاس تھی، کون سی؟ وہ جو اللہ کی طرف سے دی ہوئی، اس کو زمین پر مارتے تھے تو سانپ بن جاتا تھا۔ اس پر مجھے یاد آیا حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم الامت کا ملفوظ نقل کیا ہے، بڑا عجیب، اللہ اکبر۔ شاید کبھی آپ نے سنا نہ ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، میں سمجھتا ہوں مولانا روم نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے، کہیں پر میں نے پڑھا ہے مثنوی میں بھی، لیکن یہ بات بالکل ہے کہ مولانا مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا۔ میں نے پڑھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 2 ینگسٹرز انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام سچے نبی ہے یا جھوٹے نبی ہے، پریشان تھے، فائنڈ آؤٹ کرنا ہے۔ تو ایک بچے کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، اس نے خواب میں اپنے باپ کو دیکھا اور پوچھا بتاؤ حضرت موسیٰ سچے نبی ہے یا جھوٹے نبی ہے؟ فرمایا میں تو نہیں بتا سکتا، لیکن ایک کام کرو کہ موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی کو چرا لو، ان کے عصا کو چوری کر لو، اسٹیل کر لو۔ اگر وہ لکڑی تم نے چوری کر لی تو موسیٰ علیہ السلام جھوٹے نبی ہے، اور اگر اس کی چوری نہیں کر سکے تو سمجھو موسیٰ علیہ السلام سچے نبی ہے۔ اللہ اکبر۔ ان لوگوں نے موقع کی تلاش پا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام خیر اللہ کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے، یہ دونوں ینگسٹرز آئے ٹو اسٹیل دی اسٹک آف موسیٰ علیہ السلام، چوری کرنے کے لیے آئے۔ جیسے ہی قریب گئے وہ لکڑی سانپ بن کر ان کے پیچھے دوڑی، کیونکہ نبی کا معجزہ تھا۔ نبی سوتا ہے تو ان کا معجزہ زندہ ہے، دنیا میں نبی سوتا ہے تو ان کا معجزہ زندہ ہے۔ وہ بالکل دوڑا، وہ ایسے بھاگے، دونوں بچے بیمار ہو گئے، بخار ہو گیا۔ ان کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معافی مانگی، ٹھیک ہو گئے۔ اس واقعے کو حکیم الامت نقل فرمانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، فرمایا موسیٰ علیہ السلام زندہ تھے، ان کا معجزہ زندہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت اور کام کر رہا تھا۔ نبی اکرم جب نبی چلے گئے موسیٰ علیہ السلام، ہر نبی کا معجزہ ان کے ساتھ چلا گیا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں معجزات، ان میں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، سارے معجزات ختم ہو گئے، لیکن ایک سب سے بڑا معجزہ جو اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے وہ زندہ تھا، آج زندہ ہے، اور قیامت تک اور جنت تک زندہ رہے گا، اور وہ ہے قرآن کریم۔ وہ ہے قرآن کریم، جس کے دیکھنے کا ثواب، جس کے پڑھنے کا ثواب۔ کیسے حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دلی کے اندر میں اپنے مریدین کے ساتھ چل رہے تھے، اپنے مریدین کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں دیکھا ایک آدمی کتاب پڑھ رہا ہے،
اور لوگوں کو سنا رہا ہے. تو حضرت بھی وہاں کھڑے ہو گئے. 1 گھنٹہ برابر اس کی تقریر سنی, اس کتاب کا تعلیم سنی. جب ختم ہو گیا تو مریدین نے پوچھا حضرت آپ یہاں کھڑے ہو گئے اور 1 گھنٹے کے لیے؟ حضرت نے فرمایا یہ میری کتاب مولود پڑھ رہے تھے, جو حضرت کی لکھی ہوئی کتاب تھی یہ پڑھ رہے تھے, تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ یہ لوگ میری کتاب پڑھ رہے تھے تو میں بھی سن رہا تھا. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے, ایک انسان کی لکھی ہوئی کتاب پر انسان اتنا خوش ہوتا ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے, جب بندہ قرآن کو پڑھتا ہے تو اللہ کو کتنی خوشی ہوگی. کھول کے دیکھیں اور پڑھیں تو اللہ کو کتنی خوشی ہوگی, اللہ کتنا خوش ہوگا, اور اس بندے پر اللہ کتنی رحمتیں اتارے گا جس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. سارے نبیوں کو معجزہ دیا اور سب سے بڑا معجزہ میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. امام بیہقی نے لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 1000 سے زیادہ, یہ میرے علم کے مطابق حضرت نے لکھا ہے, اس سے بھی زیادہ ہوں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات دیے گئے. آپ کے معجزات قولی بھی ہے, آپ کے معجزات فعلی بھی ہے. میں بہت ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا, ایک بات بتاؤں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سب کو معلوم ہے کہ آپ نے کنکری آپ کے سامنے سلام پڑھتی ہے, پتھر آپ کے سامنے سلام پڑھتے ہیں, یہاں تک کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کو پانی کی ضرورت پڑی. ایک عورت اونٹنی پر 2 مشکی سے لے کر جا رہی ہے, پانی کا مٹکا. حضرت نے پوچھا اس عورت سے اس میں کیا ہے؟ کہا پانی ہے, میرے صحابہ پیاسے ہیں, لاؤ ادھر, آپ اجازت دیتے ہو؟ کہا ٹھیک ہے. اوپر سے ڈھکن لگا دیا اور نیچے سوراخ کر دیا اور صحابہ کرام سے کہا, فرمایا آپ نے کہ پانی پیو, اپنے جانور کو پلاؤ اور بھر لو. جب سب کچھ ہو گیا پانی اتنا ہی باقی تھا. اس سے بڑھ کر معاذ ابن جبل کا واقعہ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت معاذ کے والد حضرت جابر بن عبداللہ کا واقعہ بخاری شریف میں ہے. ان کے والد کا انتقال ہوا, پیچھے 9 بہنیں چھوڑ کر گئے تھے اور قرضہ اتنا زیادہ تھا کہ اندازہ نہیں لگا سکتے. جابر بن عبداللہ کے پاس والد کے انتقال کے بعد یہودی لوگ آئے اور کہا ہمارا قرضہ لاؤ. میرے پاس اس سال کھجور اتنی تو نہیں پکی ہے, کیسے ادا کروں گا؟ تو وہ تشریف لے گئے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آ رہا ہوں. جب دیکھا اللہ کے نبی کو تو وہ کہنے لگے, ہاں تو یہ سمجھتا ہے کہ تیری محبت اللہ کے نبی کے ساتھ ہے تو ہم قرضہ چھوڑ دیں گے؟ نہیں, پورا ادا کرنا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم he was watching this what they were saying, دیکھ رہے تھے. وہاں پر کہیں فرمایا جابر سارے کھجور کا ڈھیر لگا دو. ایک ڈھیر لگایا, دوسرا لگایا, تیسرا لگایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈھیر کی چاروں طرف ایک چکر لگایا. فرمایا جابر اس میں سے دینا شروع کرو. اس ڈھیر میں سے سارے ہی قرض داروں کو, سارے ہی قرض خواہوں کو قرض دے دیا. ابھی تک وہ کھجور اتنا ہی باقی ہے. قولی معجزہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے گئے ایک گاؤں کے اندر میں, اور وہاں ایک صحابی کی ملاقات کے لیے بوڑھے آدمی تھے, بخار بہت تھا. تو اللہ کے نبی نے دعا فرمائی لا باس دور انشاءاللہ. تو اس نے کہا میرا بخار ایسا ہے کہ جوان کو لگ جائے تو بوڑھا ہو جائے, بوڑھے کو لگ جائے تو مر جائے, اور آپ کہہ رہے لا باس دور انشاءاللہ. فرمایا ایسا ہی ہو جائے, تجھے یقین نہیں تو ایسا ہی ہو جائے. کچھ گھنٹے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. ایک جگہ پر اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آئی, مرگی کی بیماری, مشہور معجزہ ہے مرگی کی بیماری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کہ تم صبر کرو, میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں, اللہ تمہیں جنت دے گا. فرمایا میں صبر کرتی ہوں, آپ مجھے وعدہ کرو مجھے جنت ملے گی, لیکن ایک کام ہے کہ جب مجھے مرگی فکس آتی ہے تو میرے کپڑے کھل جاتے ہیں. آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ جب کبھی فکس آئے تو میرے کپڑے نہ کھولے, میرے کپڑے نہ نکلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر اس عورت کے لیے دعا کی. پھر جب کبھی بھی اس کو فکس آتی تھی کبھی اس کے بدن سے کپڑے نہیں نکلتے تھے. یہ معجزہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا. لیکن ان تمام, یاد رکھو, معجزات دلائل النبوت ہے, دلیل النبوت ہے, نبوت کی دلیل ہے. قیامت تک جتنے اولیاء اللہ, جتنے کتب, جتنے دان اور جتنے ولی اللہ اپنی کرامتوں کو دکھائیں گے, یہ سارے کے سارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں. اگر اللہ کے نبی پر ایمان نہ ہوتا تو اللہ ان کو کرامت بھی نہ دیتا. یہ سارے کے سارے اللہ کے نبی کے
मोजिज़ात ही है जो अल्लाह के नबी पर, अल्लाह पर ईमान लाने के बाद अल्लाह पाक ने इनको करामतें अता फरमाई है। तो ये दलील नबूवत है। और औलिया किराम की करामतें ये दलील विलायत नहीं है, दलील विलायत नहीं है। इसलिए कहा जाता है अंबिया अलैहिस्सलाम को अपना मौजिज़ा जाहिर करो, और वलियों को कहा जाता है अपनी करामत को जाहिर न करो। तुम्हारी करामत तुम्हारा तकवा है, करामत तुम्हारा तकवा है, न कि आसमान पर उड़ना है। तुम्हारी करामत इत्तिबाए सुन्नत है। लेकिन अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए जो कहा गया कि तुम अपने मौजिज़ा को जाहिर करो, ये दलील नबूवत है, ताकि लोग उसको भी देखकर ईमान ले आए। इसलिए कि औलिया किराम की करामत में इस्तिदराज का भी खौफ हो सकता है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाता, मैं आता हूँ मौजिज़ात की तरफ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजिज़ा कुरान है। हम पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? मैं तुम्हें वाक़या सुनाता हूँ लखनऊ का। ये सारी अभी अभी की बात है, पुरानी बात नहीं सुनाता, ये तो बहुत पुराने थे, पुराने नहीं, अभी की सुना रहा हूँ। लखनऊ में एक हिंदू आदमी, आज से कुछ साल पहले उसके पास प्रेस था उस जमाने में। उसके बाद तो फिर नए नए प्रिंटिंग निकले, प्रिंट करने वाले कुरान करीम को। वो हिंदू था, वो कुरान को प्रिंट करता था, यानी उसको एक स्लेट के ऊपर कुरान का पेज लगाता था और उसके बाद उसमें रखता था। पूरा कुरान इस तरीके से छपाई होता था उस जमाने में। अल्लाह अकबर। जो पानी होता था धोने के बाद, कुरान प्रिंट हो गया, उसके बाद जो पानी होता था, इसलिए कि उसकी जगह दूसरी किताब को छपवाना होता है, तो उसको धो देते थे। जो पानी होता था उस पानी को ये कहता था अपने काम वालों को, इधर उधर एक कतरा भी गिरने न पाए, ये कुरान करीम का पानी है। उसको जमा करता था धोने के बाद और जाकर के समंदर में या कहीं बहते हुए पानी में जाकर डालता था, और कोई जगह ताकि किसी का पैर न गिरे। एक हिंदू के दिमाग में कुरान का अदब इतना बैठा हुआ है। जब उसका इंतकाल हुआ, मौलाना मियां साहब फरमाते हैं, उसका इंतकाल हुआ तो उसको उनके तरीके के मुताबिक हिंदुइज्म में जलाते हैं, लकड़ियां जमा करके जलाते हैं। इतनी लकड़ियां जमा की गई और उनके साधु संत को बुलाया गया और उनकी बॉडी को रखा गया। उसकी बॉडी जल नहीं रही थी। एक दिन हो गया जलाने में, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, जल नहीं रही है। तब जाकर साधुओं ने कहा, लगता है पवित्र आदमी है, कोई पवित्र काम उसने किया है। और कौन काम किया? कौन सा काम किया उसने? कुरान करीम को छपवाने के बाद जो पानी होता उसकी हिफाजत और अदब किया करता था। उसके ऊपर देखिए अल्लाह पाक ने उसको दुनिया की आग से भी बचा लिया है। और मेरी बात समझ में आ रही कि सो रहे हैं आप? खाना मिलेगा, यस तो कहो यार इंशाअल्लाह। अभी यहाँ मौलाना इलियास साहब, मौलाना हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह की बात सुनाता हूँ कुरान के ऊपर। मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि आपके यहाँ ये उलमा काम कर रहे हैं, आपके यहाँ नेक लोग काम कर रहे हैं, उनकी तरफ तवज्जो दो और उनके काम को अहमियत दो। ये तुम्हारी बस्ती में एक बच्चा मदरसे में कुरान पढ़ता है, उस बस्ती से अल्लाह अजाब को हटा लेता है, उस बस्ती से अल्लाह अजाब को हटा लेता है। जबकि हजारों जिना हो रहे, हजारों यहाँ सिनेमा में देखा जा रहा है क्या और कैसे कैसे गुनाह हो रहे हैं। लेकिन अल्लाह पाक इन कुरान पढ़ने वालों की बरकत से, इन नेक लोगों की बरकत से अल्लाह उस अजाब को हटा लेता है। मैं तुम्हें वाकया सुनाऊं बड़ा अजीब। हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना आशिक इलाही मेरठी साहब, इन दोनों ने इस वाकये को नकल किया। यूपी में एक गाँव था और उस गाँव में एक बुढ़ा आदमी था और बुढ़ी औरत, दोनों मुसलमान थे। ये बिल्कुल सच वाकये में तुम्हें सुना रहा हूं, उस जमाने के नहीं, अभी अभी के वाकया सुना रहा हूं। दोनों ने जिंदगी में कभी कुरान नहीं पढ़ा था। उस जमाने में तो मकातिब इतने नहीं थे ना, दारुल नहीं थे, मदरसे नहीं थे। इन दोनों ने कुरान को कभी पढ़ा नहीं था। अरे पढ़ने की बात छोड़ो, कुरान को देखा तक नहीं था। बहुत ऑप्शन, they never seen the Quran in the life, the old man, old lady, कभी नहीं देखा। अल्लाहु अकबर। उन्होंने एक एक पैसा जमा किया। जमा के क्यों? हज में जाना है। उस जमाने में 250 रुपये एक आदमी के हज के होते हैं, 250 रुपये। तो दोनों ने 500 रुपये जमा किए कि हम हज पर जाएंगे अल्लाह का घर देखने के लिए और हज पढ़ के वापस आएंगे। 500 रुपये जमा किए थे इन्होंने। एक मर्तबा उस जमाने में, आज भी होता है, कुरान बेचने वाला, यानी कुरान को लेकर के आता था, गांव गांव फिरता था, भाई कौन कुरान को खरीदेगा, ये अल्लाह की तरफ से उतरा हुआ कुरान है,
जिब्राइल ने बेचने वाला तारीफ पढ़ी, तारीफ होनी भी चाहिए कुरान की। तो बेचने वाला आमतौर पर अपनी चीज की बहुत तारीफ करता है ना, बहुत अच्छा है, ये फोन बहुत अच्छा है, दिस इज सो मेनी थिंग्स ही ऑलवेज एक्सप्लेन, ताकि लोग खरीद रहे। उसने भी बड़ी अजीब तारीफ की कुरान की। ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ने 23 साल में उसको उतारा है, जिब्राइल लेकर आए हैं, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा है, और उसकी इतनी बरकत है, कौन है खरीदने वाला? तो बूढ़े ने सुना, अल्लाह अकबर, अपनी बीवी से कहा कुरान बेचने वाला आया, कुरान बेचने वाला आया। कहा उसको बुलाओ बुलाओ, उसको बुलाओ। उनको बुलाया गया, फरमाया हमें कुरान दिखाओ। उसने कहा ये कुरान कितने का है भाई? मौलाना हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब फरमाते हैं उस जमाने में कुरान 1 पैसे का था। कितने का भाई? 1 पैसे का। लेकिन बेचने वाले ने एडवांटेज लेकर कहा 500 रुपए का। कितने का? 500 रुपये का कुरान है। एडवांटेज लेकर कहा उसने, कहा ये तो बड़े, इसलिए कि उन्होंने कहा मुझे जरा दिखाओ, मैंने जिंदगी में देखा ही नहीं। तो और वो बेचने वाला और खुश हो गया, ये तो जरूर ले लेगा 500 रुपये में। 1 पैसे का कुरान 500 रुपये में बेच रहा है। लेकिन किस मोहब्बत से, किस अदब से उसने कहा मैं वुजू करके आता हूँ। अभी ठहरो। वुजू करने गया और कहा मुझे कुरान पहले दिखाओ तो सही, मैंने जिंदगी में सुना है लेकिन देखा नहीं, वो क्या कुरान है? उसने देखा और उसकी आंखों से आंसू जारी है। ये कुरान है, ये कुरान है, 1400 साल पहले उतरा, ये कुरान है। और उसने अपनी बीवी से कहा वो 500 रुपये लाओ, वो 500 रुपये लाओ जो हज के लिए हमने जमा किए हैं। उसने वो 500 रुपये, बीवी भी खुश होगी, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के नबी का ऊपर उतरा है, इस्लाम लाए हैं, आज तो हमारा काम बन गया। हमारी मस्जिदें कुरान से भरी पड़ी है, हमारी मस्जिदें और हमारे घर कुरान से भरे पड़े हैं। कभी हमें तौफीक नहीं होती कि मैं दीन में उठाकर उसको अल्लाह की मोहब्बत में देखूं। जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है वो घर आसमान वालों के लिए ऐसा चमकता है जैसे हमारे लिए सितारे चमकते हैं, जैसे हमारे लिए चांद चमकते हैं। उस घर में कितनी रहमत आती है, कितनी बरकत आती है। कितने ऐसे होंगे जिन्होंने कई कई महीनों तक कुरान को देखा नहीं होगा, वो अल्लाह को क्या जवाब देगा कयामत में? बकौल हजरत मौलाना अब्दुल हक साहब हरदोई रहमतुल्लाह अलैह ने मजालिसुल अबरार में लिखा है, ओ कुरान को जुज़दान में बांधकर कोने में रखने वालों सुन लो, वो कुरान तहज्जुद में हम न पढ़ने की वजह से हमें बद्दुआ देता है। अल्लाह इसने कुरान को बांध कर रख दिया है, कभी उसको तौफीक नहीं होती, तू भी उसको कयामत के दिन बांध करके जहन्नम में डाल देना। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। कुरान करीम वुजू करके दोनों आए, दोनों ने देखा 500 रुपये में कुरान खरीद लिया और कहा ठीक। वो भी खुशी खुशी चला गया, काम बन गया उसका। 500 रुपये में तो कई कुरान बिक जाते थे। इन दोनों ने मोहब्बत में कहा अपनी बीवी से, बुद्धि से, एक ही रूम है, एक ही टॉयलेट बाथरूम है, किचन है, तू सोएगी मैं सोऊंगा, तू कुरान की बेअदबी होगी, मैं भी सोऊं तो भी सो, और उस रूम में कुरान है तो बेअदबी होगी। अदब तो देखो, बेअदबी होगी। ऐसा कर, आधी रात मैं वुजू करके कुरान को अपने सर पर उठाकर खड़ा रहता हूं, तू सो जा, और दूसरी आधी रात मैं सो जाऊंगा, तो वुजू करके कुरान को सर के ऊपर रखकर आधी रात खड़ी रहना। दोनों ने कहा ठीक है, ताकि कुरान का अदब हो जाए। ये छोटी मोटी बात नहीं। हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब और मौलाना आशिक इलाही साहब फरमाते हैं कि उन दोनों के दिल में इतनी मोहब्बत थी कुरान की, पूरी रात खड़े होकर गुजार दी कुरान के अदब में। फजर के बाद देखा दोनों हाफिज कुरान थे, जिन्होंने नाजरा नहीं पढ़ा, जिन्होंने कुरान को नहीं देखा, लेकिन कुरान के अदब में दोनों हाफिज कुरान थे। वो बुद्धि भी हाफिज कुरान, वो बुढ़ा भी। अभी फिलहाल मैंने वाकया सुना, हमारे मुफ्ती अब्दुल वहीद साहब जो हमारे दोस्त होते हैं पाकिस्तान में, हमारा कांटेक्ट रहता है, हजरत से मैंने पूछा क्या कुछ कुरान के बारे में। हजरत ने कहा यहाँ सवाबी एक गांव है, आप पाकिस्तान वाले जानते हैं, सवाबी एक गांव है, वहां एक हस्बैंड ने अपनी बीवी से कहा मेरे और आपके बच्चे 12 हैं, फिर उनके बच्चे यानी नवासे, ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रैंड डॉटर्स भी हैं, हमें मदरसे की जरूरत है, हमें मकतब की जरूरत है, हमें कुरान पढ़ाने वालों की जरूरत है, असातिज़ा की जरूरत है। हम ऐसा करते हैं कि मैं दूसरी शादी कर लूं ऐसी औरत के साथ जो हाफिज कुरान। तू तो जाहिल है, तू तो सिर्फ देखकर पड़ी हुई है, तू हाफिजा नहीं है। मैं दूसरी शादी कर लूं जो हाफिजा हो, मेरी माँ और बहनें भी सुनती होगी, देखो तो सही हाफिजा है तू हाफिजा नहीं है, मैं हाफिजा से शादी करता हूं। तो उसने बीवी ने कहा 1 साल ठहर जाओ, हम तुम्हारे लिए अच्छी बीवी तलाश करेंगे जो हाफिजा होगी। बीवी ने कहा
ہم تمہارے لیے we going to look for you a woman inshallah she going to be hafiz of Quran. 1 سال کے بعد اس خود عورت نے ان کی بیوی نے 1 سال میں قرآن کو حفظ کر لیا. 1 سال میں قرآن کو یاد کر لیا اور 1 سال کے بعد کہتا ہے ابھی دوسری بیوی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ میرے بچے ہیں, میں حافظہ بن چکی ہوں, پوچھ لو قرآن سے جہاں سے پوچھنا ہو, یہ بچے میرے پاس مکتب پڑھیں گے. ادب بھی ہونا چاہیے اور علماء کا ادب بھی, ان حفاظ کا ادب بھی. میں تمہیں ایک واقعہ سناؤں. ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کراچی والے, جن کے ساتھ میں بیعت رہا 11 سال تک, حضرت نے مجھے ایک بات عجیب بیان فرمایا. میری ملاقات ہوئی مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے کے ساتھ مدینہ منورہ میں. حضرت کا انتقال ہوا مدینہ میں اور جنت البقیع میں دفن ہے. 2 آدمی ایسے ہیں جن کی قبر کو 3 بار کھولی گئی اور ان کی باڈی ویسی کے ویسی ہے. آپ کو تو پتا ہے نا جنت البقیع میں ایوری فیو منتھس دے اوپن دی گریو اینڈ دے بیری انادر پرسن. تو ان کی 2 آدمی ایسے ہیں جن کی قبر کھودی گئی, ان کی باڈی بالکل ویسی ہے. اس میں نمبر 1 مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ثم المہاجر المدنی, ان کی قبر بھی وہاں ہے, اور ایک مولانا بدر عالم صاحب میں تھی جو اتنے بڑے نیک, کہاں جاؤں وقت نہیں ان کی واقعات بیان کرنے کا, کتنے نیک آدمی تھے. 30 سے زیادہ سال وہ مدینہ منورہ میں رہے. فرمایا میں نے ان کے بیٹے سے پوچھا یہ کیا بات ہوئی تمہارے ابا کی کہ قبر میں بھی باڈی بالکل صحیح سالم ہے؟ تو بیٹے نے کہا میرے ابا تو بالکل جیسے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, درود شریف قرآن کریم کی تلاوت پابندی سے کرتے ہیں, لیکن ایک سب سے بڑا کام ان کا یہ تھا, حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا, سب سے بڑا کام یہ تھا کہ کبھی بھی اتنے بڑھاپے میں he was very old and he was very sickly, کبھی اپنے دونوں پیر کو حافظ قرآن کی طرف نہیں پھیلایا. سامنے اگر کوئی بچہ بیٹھا ہے جس کے سینے میں قرآن ہے تو ہم کو وہ کہتے تھے دیکھو بھائی اس کے سینے میں, قرآن کی بات نہیں کر رہا ہوں, حافظ قرآن کی بات کر رہا ہوں. قرآن کی طرف تو بے ادبی ہے لیکن حافظ قرآن جس کے سینے میں قرآن تھا ان کی طرف ہمیں منع کرتے تھے. اور زندگی بھر اتنی بیماری میں بھی کبھی پیر پھیلا کر نہیں بیٹھے. یہ اس کا نتیجہ ہے. اللہ نے اس قرآن کے ادب پر ان کو قبر کے اندر ان کی باڈی کو صحیح سلامت رکھا ہے. قرآن کا ادب ایک عجیب چیز ہے. قرآن ایک عجیب چیز ہے. القرآن کلام اللہ وخرج منہ, قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ سے اترا ہوا ہے. جو آدمی قرآن کو پڑھے گا اور جو آدمی قرآن کو سینے سے لگائے گا اور قرآن والوں کو سینے سے لگائے گا, ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گا. وہ جس مدرسے میں پڑھتے ہیں اگر تم نہیں دے سکتے, اگر محبت کی نگاہ سے بھی دیکھیں گے ان کے مدرسے کو اور مدرسے کے لیے دعا کریں گے, ان کے اساتذہ کے لیے دعا کریں گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ 4 چاند لگا دیں گے آپ کی زندگی میں. جو آدمی حافظ قرآن سے, یہ بات میں نے ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب جون پوری رحمۃ اللہ علیہ سے, جن سے میں 7 سال اخیر میں بیعت ہوا, حضرت نے ایک بات فرمایا جو آدمی حافظ قرآن سے اور عالم قرآن سے محبت کرتا ہے اللہ ان کی اولاد میں علماء, صلحاء اور نیک لوگ پیدا کرے گا. نیک لوگ پیدا کرے گا. میرا تو وقت ہو گیا, یہ تو مشین ایسا ہے کہ چلتا ہے تو ختم نہیں ہوتا. اللہ پاک ہم سب کو قرآن کی تلاوت کرنے کی بولو آج وعدہ کر کے اٹھو, چلو بھائی روزانہ 1 پارہ پڑھیں گے. اگر ایک نہیں تو کون پارہ پڑھیں گے؟ کہو انشاءاللہ پڑھیں گے. 1 پارہ نا پڑھیں گے نا. اگر مشغولیت اور پون پارہ بھی پڑھیں گے, آدھا بھی پڑھیں گے, کوٹر بھی پڑھیں گے, صحیح نا. قرآن کو کھول کر دیکھیں گے, اس لیے کہ قرآن میگنیٹک ہے. جتنا 1 پیج بھی پڑھو آہستہ آہستہ وہ ایسا تم کو کھینچے گا. دنیا میں نہیں, دنیا میں تو کھینچے گا لیکن قیامت میں بھی تمہیں کھینچ کر لے جائے گا. القرآن والصیام یشفعان یوم القیامہ. چل میرے ساتھ, آج میں تیری اللہ کے سامنے سفارش کرتا ہوں. یہ قرآن ہمیں کھینچ کر لے جائے گا. صحیح حدیث ہے ترمذی شریف, ابو داؤد شریف کی, کہ قرآن ہمیں قیامت کے دن آگے چلے گا.
آگے چلے گا اور اللہ سے کہے گا اللہ اس کی سفارش، اس کو معاف کر دے، ہماری سفارش قبول کر لے، اللہ اس کو معاف کر دے گا، کیوں نہ ہو۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ جتنا بڑا اس کا کلام بھی اتنا بڑا ہے، جو اس کو سینے سے لگائے گا تو انشاءاللہ یقیناً قبر کے اندر میں بھی چھٹکارا ہو جائے گا۔ اس لیے کہ روایت میں آتا ہے قرآن سر کی طرف آئے گا، نماز دانی طرف آئے گی، روزہ لیفٹ طرف آئے گا، زکوٰۃ اور حج پیر کی طرف آئے گی۔ کیوں؟ قرآن سر کی طرف سردار ہے، اور سر کی طرف آئے گا اور کہے گا اے فرشتوں اس کو عذاب نہیں دینا ہے، ہماری حفاظت کرے گا قبر میں بھی سالوں سال۔ کون ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ کہ آج سے قرآن پڑھیں گے، سچا وعدہ کرو، انشاءاللہ کہو ہم قرآن پڑھیں گے۔ اللہ ہماری مغفرت فرمائے، اللہ اٹھنے سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرمائے، اللہ ہم سب کا وعدہ قبول فرمائے، اللہ ہماری نسلوں میں قرآن کو پھیلائے، اللہ ہماری نسلوں میں علماء صلح پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔